الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: إلهكم إله واحد. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، رب کائنات نے اپنی ہی عبادت کے لیے انسانوں اور جنات کو پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ رب العالمین ہی مشکل کشا تھا، مشکل کشا ہے اور مشکل کشا رہے گا. اللہ رب العالمین ہی حاجت روا تھا، حاجت روا ہے اور حاجت روا رہے گا. اللہ رب العالمین نے کسی کو مشکل کشا نہیں بنایا ہے، بلکہ وہی امن یجیب المضطر اذا دعا، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اس سلسلے میں علامہ مفسر رازی کا کلام پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے گم گشتہ راہ کو ہدایت مل جائے اور قرآن کریم کی روشنی سے فیضیاب ہو جائے. چنانچہ مفاتح الغیب یہ علامہ رازی کی تفسیر ہے، جلد نمبر 17 اور صفحہ نمبر 49 ہے، اور آیت سورہ یونس کی 18 اور 19 ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا. اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں، اور کہتے کیا ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالی کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے. اور یہ تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، الگ الگ بابیں بنا کر، الگ الگ بابیں بنا کر، الگ الگ مشکل کشا حاجت روا بنا کر، کوئی بیٹا دینے والا تو کوئی بیٹی دینے والا، تو کوئی مشکل دور کرنے والا تو کوئی کشتی پار کرنے والا، الگ الگ انہوں نے بنایا ہے. امت واحدہ کو اختلاف کا شکار ان مشرکوں نے بنایا ہے. کہتے ہیں وَرَابِعُهَا أَنَّهُمْ وَضَعُوا هَذِهِ الْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ عَلَى صُوَرِ أَنْبِيَائِهِمْ وَأَكَابِرِهِمْ. ان مشرکوں نے ان بتوں کو اور ان مورتیوں کو انبیاء کی شکلوں اور صورتوں پر اور اپنے بزرگوں کی شکلوں اور صورتوں پر بنا رکھی ہیں. وَزَعَمُوا أَنَّهُمْ مَتَى اشْتَغَلُوا بِعِبَادَةِ هَذِهِ التَّمَاثِيلِ. اور ان کا گمان یہ ہے کہ جب بھی یہ ان اسٹیچوز اور ان قبروں مجاوروں کی عبادت میں مشغول ہوں گے فَإِنَّ أُولَٰئِكَ الْأَكَابِرَ تَكُونُ شُفَعَاءَ لَهُمْ عِندَ اللَّهِ. تو یہ جو مردے ہیں نا، ان کے بزرگ، یہ اللہ کے پاس شفاعت کریں گے اور سفارش کریں گے. وَنَظِيرُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ. اس کی مثال اگر دیکھنی ہو، علامہ رازی کہتے ہیں، یہ رازی کا کلام ہے، اس کی مثال اگر اس زمانے میں دیکھنی ہو تو دیکھو اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر. بہت سے ناہنجاروں کو دیکھو کہ بزرگوں کی قبروں کی تعظیم کرنے لگے ہیں اور اسی میں مالا جپنے لگے ہیں. على اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم فانهم يكونون شفعاء لهم عند الله.
ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب بزرگوں کی قبروں کی تعظیم کریں گے، قبروں کو سجدہ کریں گے، قبروں پر پھول چڑھائیں گے، چادر چڑھائیں گے، تو یہ مرے ہوئے بزرگ اللہ کے پاس ان مشرکوں کے لیے شفاعت کریں گے اور سفارشی بنیں گے۔ دیکھا آپ نے مفاتیح الغیب جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 49۔ معلوم یہ ہوا کہ اس زمانے کے مشرکین ہوں یا اس زمانے کے مشرکین ہوں یا علامہ راضی کے زمانے کے مشرکین قبر پرست ہوں، صاف لفظوں میں علی اعتقاد انہم اذا عظموا قبورہم، اور اتنا ہی نہیں، اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر، بڑوں کی قبروں کی تعظیم کرتے دیکھو ان مشرکوں کو تو معلوم ہو جائے گا کہ صنم فروش، صنم تراش، وثن فروش اور وثن تراش میں کوئی فرق نہیں ہے، بالکل ونظیرہ فی ھذا الزمان۔ مثال دیکھنی ہو تو دیکھ لو تم آج بھی کہ کس طرح سے مردوں کی تعظیم، مردوں کی قبروں کی تعظیم، مردوں کی صورتوں کی تعظیم۔ ابھی تو کسی مسجد کے صحن میں لگا رکھا ہے خواجہ غریب نواز کی تصویر، تو رضا خانی کی تصویر۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ مردہ پرستی ہے اور بت فروشی ہے اور صنم تراشی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، تم اگر میرا نہیں بنتے تو راضی کا تو بن جاؤ۔ راضی کو ویسے بھی فلسفی کہا جاتا ہے، فیلسوف کہا جاتا ہے، مفکر اسلام کہا جاتا ہے، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، راضی کا تو بن۔